خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: فمن، تو جو کوئی، بدلہ، بدل دے اس کو، بعد، بعد، ما، جو، سمعہ، اس نے سنا اس کو، فإنما، تو بے شک، اسمہ، گناہ اس کا، علی الذین، اوپر ان لوگوں کے ہے، یبدلونہ، جو بدل دیتے ہیں اس کو، ان اللہ، یقیناً اللہ تعالی، سمیع، سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے، فمن، تو جو کوئی، خافا، ڈرے، من موصن، وصیت کرنے والے کی، جنفن، طرفداری سے، او اسمن، یا گناہ سے، فاصلح، تو اصلاح کرا دے، بینہم، درمیان ان کے، فلا، تو نہیں، اسم، کوئی گناہ، علیہ، اوپر اس کے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، غفور، بخشنے والا ہے، رحیم، رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، کتبہ، لکھ دیے گئے، علیکم، تم پر، الصیام، روزے، کما، جیسا کہ، کتبہ، لکھے گئے، علی الذین، اوپر ان لوگوں کے، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم، تاکہ تم، تتقون، تم تقوی اختیار کرو، تم بچ جاؤ، ایامن، دن ہیں، معدودات، گنے چنے، فمن کانا، تو جو کوئی ہو، منکم، تم میں سے، مریدن، بیمار، او علی سفرن، یا اوپر سفر کے، فعدتن، تو گنتی پوری کرنا ہے، من ایام اخر، دوسرے دنوں سے، وعلی الذین، اور اوپر ان لوگوں کے، یطیقونہ، جو طاقت رکھتے ہوں اس کی، فدیتن، فدیہ ہے، طعام، کھانا، مسکین، ایک مسکین کا، فمن،
تو جو کوئی تطوع خوشی سے کرے خیرن کوئی نیکی فہوا تو وہ خیرن بہتر ہے لہو اس کے لیے وَأَن اور یہ کہ تصومو تم روزے رکھو خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے ان کنتم اگر ہو تم تعلمون تم علم رکھتے تم جانتے. بس کافی ہے. دوبارہ دیکھیے. فمن بدلہ تو جو اس کو بدل دے بعد ما سمعہ بعد اس کے کہ انہوں نے سنا اس کو فانما تو بے شک اسمہ اس کا گناہ. اسم کا لفظ آثمہ سے ہے جس کا معنی ہے وہ اونٹنی جو تیز چل سکتی ہو لیکن جان بوجھ کے آہستہ چلے. لیکن اسم کو گناہ اس لیے کہتے ہیں کہ انسان اس کے بدلے میں اچھا کر سکتا ہے لیکن جان بوجھ کے اچھائی چھوڑ کر تو دوسرا کام کرے تو وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے. الذین ان لوگوں پر یبدلونہ جو بدل دیتے ہیں اس کو. اب یہ بدلہ اور یبدلونہ ایک ہی اصل سے ہیں. ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے. فمن خافا تو جو کوئی خوف کرے. جو خوف لفظ ہے نا خے و فے اس کا اصل معنی ہوتا ہے گمان کرنا خیال کرنا اندیشہ کرنا. تو خوف کا تعلق بھی کس سے ہوتا ہے؟ دراصل آپ کس سے خوف کھاتے ہیں؟ کسی بھی چیز سے آپ اس وقت خوف کھاتے ہیں جب آپ کا اس کے بارے میں خیال یا گمان ویسا ہو جاتا ہے کہ خوف کھایا جائے. تو خوف کا لفظی معنی کیا ہے عربی میں؟ گمان کرنا اندیشہ کرنا خیال کرنا. مثلا اندھیرا ہو جاتا ہے جب تو آپ کے ذہن میں کیا خیال آنے لگتا ہے؟ یہاں کوئی خوفناک چیز ہوگی جو ابھی مجھے پکڑ لے گی، ہے نا؟ یہ آپ کا اپنا خیال ہوتا ہے، حالانکہ وہاں کچھ نہیں ہوتا. وہ کمرہ ویسے ہی ہوتا ہے جیسے روشنی میں تھا، لیکن روشنی سے آپ کا گمان کچھ اور تھا، اندھیرے میں کچھ اور ہو گیا. اس گمان کی کوئی وجہ ہے، اس لیے کہ بچپن سے آپ کے دل میں ایسی باتیں ڈال دی گئی ہیں کہ اندھیرے میں کچھ ہوتا ہے. اسی طرح آپ کسی انسان سے ڈرنے لگتے ہیں. ڈرتے ہیں کسی سے؟ جی، بعض لوگوں سے لوگ بہت ڈرتے ہیں. تو کیوں ڈرا جاتا ہے لوگوں سے؟ یعنی خوف کی بنیاد کس پر ہے؟ گمان پر ہے. جس کے بارے میں آپ اچھا گمان رکھیں اس سے آپ کو ڈر نہیں لگے گا، اور اگر کسی کے بارے میں آپ کا گمان بدل گیا ہے تو پھر آپ اس سے ڈرنے لگتے ہیں، حالانکہ وہ شخص ویسا ہی ہوتا ہے. من موسن، موسن کس سے ہے؟ واو سواد یہ وصیت کرنے والے سے. جنفن طرفداری، ایک ہوتا ہے حنفا اور ایک ہوتا ہے جنفا. ہے نون فے کا مطلب ہوتا ہے سب سے کٹ کر ایک طرف ہو جانا، اور جنفا کا مطلب ہوتا ہے طرفداری، یعنی ایک طرف ہونے کی بجائے ادھر ادھر ہونا. حنفا کا اپوزٹ ہے. حنیفن پیچھے پڑ چکے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے. تو اب آپ دیکھیے کہ ایک نقطے کے فرق سے معنی بالکل الٹ گیا. حنفا کا مطلب ہے ادھر ادھر سے بچ کے ایک طرف ہو جانا، اور جنفا کا مطلب ہے ایک طرف چھوڑ کے ادھر ادھر ہو جانا. طرفداری کے معنوں میں ہے یہاں، یعنی وصیت کرنے والا اگر طرفداری کرے او اسمن یا گناہ کرے فاصلح بینہم تو اصلاح کرا دے ان کے درمیان، فلا اسم علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں. کس پر؟ اصلاح کرانے والے پر. ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے. یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم لکھ دیا گیا تم پر، الصیام روزے رکھنا. سیام مصدر بھی ہے اور سیام صوم کی جمع بھی ہوتا ہے. اگر اس کو صوم کی جمع مانا جائے تو اس سے مراد ہوگی روزے، اور اگر مصدر مانا جائے تو مراد ہوگا روزے رکھنا. سیام کا جو لفظ ہے یہ صوم سے ہے. صاد واو میم، کسی چیز سے رک جانا، اس کو چھوڑ دینا. مثلا عربی میں کہتے ہیں صام الفرس صومن، اس کا معنی ہوتا ہے گھوڑے نے چارہ نہیں کھایا. اسی سے لفظ صائم ہے جس کے معنی ہے وہ شخص جو کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات سے رک جائے، یعنی ان چیزوں سے پرہیز کرے. کما جیسا کہ کتبہ فرض کیا گیا تھا، لکھا گیا تھا، الذین ان لوگوں پر
من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، یعنی پچھلی امتیں، لعلکم تاکہ تم تتقون متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرو، ایامن دن ہے، یوم کی جمع، معدودات گنے چنے، معدود سے، معدود کس سے ہوتا ہے؟ عین دال دال عدد، فمن کانا تو جو کوئی ہو، منکم تم میں سے، مریضن بیمار، او یا علی سفرن اوپر سفر کے یعنی مسافر، فعدتن تو گنتی پوری کرے، من ایام اخر دوسرے دنوں سے، وعلی الذین اور اوپر ان لوگوں کے، یطیقونہ یطیقونہ اس کا روٹ ہے توئے واو قاف توق، اطاقہ یطیقو اگر اس سے اس کو مانا جائے یعنی باب افعال سے تو اس کا معنی ہوگا طاقت زائل ہونا، کیونکہ باب افعال کی خصوصیت ہوتی ہے سلب۔ ابھی صرف اتنا سن لیجئے، بعد میں جب آپ باب افعال پڑھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو ایک معنی اس کا یہ ہوگا کہ وہ لوگ جن کی طاقت زائل ہو چکی ہو، بوڑھے ہوں، مریض ہوں، صحت کی کوئی امید نہ ہو۔ پھر اسی طرح یطیقون اگر طاقہ سے ہو یعنی طاقت رکھتے ہو، تو پھر طاقت رکھتے ہو سے مراد یہاں یہ ہوگی کہ وہ کھانا دینے کی طاقت رکھتے ہو، یعنی دوسروں کو کھلا سکتے ہو، یا پھر اس کا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ تکلیف اور مشقت سے روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہو۔ اور بعض کے خیال میں اس سے پہلے لا تھا جو محذوف ہو گیا، یعنی جو طاقت نہیں رکھتے۔ فدیتن فدیہ کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے بدلہ، طعام کھانا، مسکین مسکین کا ایک مسکین، فمن تو جو کوئی تطوع خوشی سے کرے، تو واو عین اس کا روٹ ہے، خیرن کوئی نیکی، فہو خیر اللہ تو وہ اس کے حق میں اچھی ہے، وان تصوموا اور یہ کہ تم روزہ رکھو، خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم علم رکھتے ہو۔ تفسیر فمن بدلہ تو جو کوئی اس کو بدل دے، کس کو بدل دے؟ وصیت کو، بعد ما سمعہ بعد اس کے کہ اس نے سن لیا اس کو۔ وصیت کرنے والا وصیت کر رہا تھا اور سننے والوں نے سن بھی لی، تو اس کے مرنے کے بعد کیا کیا انہوں نے؟ اس کو بدل دیا۔ ایسا کیوں کرتے ہیں لوگ؟ وصیت کیوں بدل دیتے ہیں؟ اپنے مفادات کی خاطر۔ فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ تو بے شک اس کا گناہ کس پر ہوگا؟ ان لوگوں پر ہوگا جنہوں نے اس کو بدل ڈالا۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ کہ وصیت کو بدلنا نہیں چاہیے، جیسا مال والے کا یا مرنے والے کا ارادہ ہو یا اس کی خواہش ہو اس کے مطابق ہی تقسیم ہونا چاہیے۔ ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یہ دو صفات یہاں کیوں ذکر کی گئیں؟ یہ کیوں نے کہا ان اللہ غفور الرحیم؟ تاکہ لوگ اس میں اپنی منمانی نہ کریں۔ اللہ سن رہا ہے کہ وصیت کرنے والا کیا کر کے جا رہا ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ سننے والے اس پہ عمل کیسا کر رہے ہیں۔ فمن خافا تو جو کوئی ڈرے، من موسن وصیت کرنے والے سے، جنفن طرفداری کا، تو جس کو خوف ہو وصیت کرنے والے کی طرفداری کا، اور اسمن یا گناہ کا۔ وصیت کرنے والے کی طرفداری کیا ہو سکتی ہے؟ مثلاً کہ وہ سب کو محروم کر کے کسی ایک کو ہی سب کچھ دے کے جانا چاہتا ہو، یا کسی کو بھی کچھ نہ دینا چاہتا ہو، سب صدقہ کرنا چاہتا ہو۔ او اسمن یا وصیت ایسے کام کی کر رہا ہے جو ہے ہی گناہ کا کام، مثلاً میرے مرنے کے بعد میرے مال سے شراب خرید کر سب کو پلا دی جائے جو بھی آئے جنازے میں، تو یہ کیا ہوگا؟ اسمن، یعنی ایک گناہ کی وصیت کر رہا ہے۔ اور طرفداری کیا؟ کہ سارے کا سارا صدقہ کر دینا، یا سارے کا سارا فلاں بیٹے کو دے دینا، حالانکہ بیٹے کا حق ہی نہیں وصیت میں، کیونکہ وہ تو وارث ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ ایک شخص سن رہا ہے کہ یہ غلط وصیت ہو رہی ہے، لیکن اس کے پاس موقع ہی نہیں کہ وہ وصیت کرنے والے کو سمجھا سکے۔ اب کیا ہے؟ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ تو ان کو آپس میں صلح کرا دے۔ آپس میں کس کے آپس میں؟ یعنی جن کے حق میں وصیت ہوئی ہے، اگر وہ آپس میں ان کو سمجھا کر وصیت کو بدل دے، یہ مراد ہے۔ کیونکہ اوپر کہا نا بدل نہیں سکتے، ہاں اس صورت میں بدلی جا سکتی ہے جب کیا ہو، وصیت کرنے والے نے غلط وصیت کی ہو، کسی ایک کی طرفداری کر دی ہو، دوسرے کو حق سے محروم کر دیا ہو، یا کسی غلط کام کی وصیت کی ہو۔ تو ایسی صورت میں کیا کرے؟ بعد میں جو بھی متعلقین ہیں یا متاثرین ہیں ان کے بیچ میں صلح کرا دے، اس وصیت کو درست کر دے۔ فلا اسم علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے۔ ایسے شخص کے اوپر کوئی الزام نہیں، یعنی جو شخص وصیت کرتے وقت غلطی سے یا بھول کر کسی ایک رشتہ دار کو زیادہ دے جائے
یا کوئی گناہ کی بات کر جائے تو جو سننے والا ہے یا لکھنے والا ہے یا جو امانت دار ہے یا جو گواہ ہے اس وصیت کا، اسے کیا چاہیے کہ یا تو اسی وقت اصلاح کرے یا پھر بعد میں متعلقین کے بیچ میں اصلاح کرا دے اور وصیت کو شریعت کے مطابق تبدیل کر دے، تو اس میں پھر کوئی گناہ نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم، لکھ دیے گئے تم پر، یعنی فرض کیے گئے تم پر، کیا؟ الصیام، روزے، کما، جیسا کہ، کتبہ، فرض کیے گئے، علی الذین من قبلکم، ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ اس آیت سے روزے کی فرضیت کے بارے میں معلوم ہو رہا ہے کہ روزہ ایک فرض عبادت ہے۔ احادیث سے بھی اس کی فرضیت کا علم ہوتا ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان، رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ نمبر 2 نماز قائم کرنا۔ نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4 حج ادا کرنا، اور نمبر 5 رمضان کے روزے رکھنا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو کتب علیکم کا مطلب کیا ہے؟ تم پر فرض کر دیا گیا ہے، یعنی یہ ایک ایسی عبادت ہے جو اسلام میں بہت اہمیت رکھتی ہے، فرض درجے کی ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ امت مسلمہ پر روزے فرض کیے گئے، بلکہ اس سے پہلے کی امتوں پر بھی یہ روزے فرض تھے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے، انہوں نے اپنی امتوں کو روزہ رکھنے کی تلقین کی۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو نہ صرف جسمانی طور پر انسان کے لیے بہت سے فائدوں کی حامل ہے، بلکہ اجر و ثواب کے اعتبار سے بھی بہت بہترین چیز ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، یعنی جنات اور شیاطین جو زمین پر فساد پھیلاتے پھرتے ہیں، رمضان کے مہینے میں ان کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ اسی طرح آخرت میں روزے کا بہت ثواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور روزہ ڈھال ہے، لہذا جس روز تم میں سے کسی کا روزہ ہو اس روز وہ فحش گوئی نہ کرے، بےہودہ کلامی نہ کرے۔ اگر کوئی دوسرا اس سے گالی گلوچ کرے یا لڑائی کرے تو روزے دار کو صرف اتنا کہنا چاہیے کہ میں روزہ دار ہوں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ روزہ دار کے منہ کی خوشبو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوگی۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں جن سے وہ فرحت حاصل کرے گا، ایک جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو روزے کے بدلے میں اپنے رب سے انعام پائے گا تو خوش ہوگا۔ روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک خصوصی دروازہ بنایا گیا ہے جس کا نام ریان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، جس سے قیامت کے دن روزہ دار ہی گزریں گے، ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی دوسرا نہیں گزرے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص جان بوجھ کر روزہ نہ رکھے تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑا اور مجھے ایک مشکل چڑھائی والے پہاڑ پر لائے، اور دونوں نے کہا اس پہاڑ پر چڑھیں۔ میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا۔ انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے سہولت پیدا کریں گے، پس میں چڑھ گیا، حتیٰ کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا۔
جہاں میں نے شدید چیخ و پکار کی آوازیں سنی۔ میں نے پوچھا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ انہوں نے بتایا یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے۔ پھر وہ میرے ساتھ آگے بڑھے جہاں میں نے کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے دیکھے جن کے منہ کو چیرا گیا تھا، جن سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے، یعنی روزہ توڑ دیتے تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو شخص روزہ وقت سے پہلے افطار کر لے اس کی سزا کیا ہے، تو جو نہ رکھے پھر اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر کسی عذر شرعی کے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کے بدلے میں اگر وہ ساری زندگی بھی روزے رکھے تو اس ثواب کو نہیں پہنچ سکتا یا اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے، لہذا جس کا روزہ ہو وہ بے حیائی کی بات نہ کرے اور نہ شور شرابہ کرے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جہالت کی کوئی بات نہ کرے، اور اگر کوئی اسے گالی دے یا اس سے لڑے تو وہ کیا کہے، ان امرؤ صائم، کہ میں تو روزہ دار ہوں۔ تو اس طرح انسان لڑائی جھگڑے سے، شور شرابے سے، جہالت کی باتوں سے اور فحش کلامی سے بچ جاتا ہے۔ اور اس سے بچنے کا خاص حکم بھی دیا گیا ہے، کیونکہ روزے کی حالت میں صرف کھانا پینا چھوڑنا ہی مقصود نہیں، بلکہ برے کام چھوڑنا بھی نہایت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزے میں غلط گوئی یا غلط کاری نہیں چھوڑی، یعنی غلط کام کرنا نہ چھوڑے، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ کوئی شخص اپنا کھانا چھوڑے یا پینا چھوڑے۔ تو بچنے میں نمبر 1 کیا ہے؟ نمبر 1، روزہ انسان کو دنیا میں گناہوں سے بچنے کا موقع فراہم کرتا ہے، کیونکہ انسان کے اندر ضبط نفس پیدا کرتا ہے، سیلف کنٹرول پیدا کرتا ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آخرت میں انسان برے انجام سے بچتا ہے، جیسا کہ دوسری حدیث میں آیا کہ روزہ ڈھال ہے، تو وہ ڈھال دنیا میں گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے اور آخرت میں عذاب سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ اور ویسے اگر دیکھا جائے تو روزے کا جو لفظی مطلب ہے صوم، صاد واو میم، تو اس کا معنی بھی یہی ہے کسی چیز سے رک جانا، اس کو چھوڑ دینا۔ عربی میں کہتے ہیں صام الفرس صوما، گھوڑے نے چارہ نہیں کھایا۔ اہل عرب کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے گھوڑوں کو جسمانی طور پر مضبوط بنانے کے لیے، جنگ و جدال میں زیادہ کام لینے کے لیے ان کو بھوکا رکھتے تھے تاکہ ان کے اندر سختیاں برداشت کرنے کی عادت پیدا ہو، یعنی ان کو سخت جان بنانے کے لیے جان بوجھ کے ان کو کھانا پینا نہیں دیتے تھے اور خوب دوڑاتے تھے۔ اس کے لیے بھی لفظ ساما استعمال ہوتا ہے۔ اور گھوڑے کو کھانے پینے سے روکنا دراصل کس لیے تھا کہ اس کی تربیت کی جائے۔ تو روزے کا مقصود بھی کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو، تمہارے اندر ایک خاص قسم کی صفت آئے، تمہاری تربیت کی جائے۔ کیونکہ صائم وہ شخص ہوتا ہے، روزہ دار وہ شخص ہوتا ہے جو سحری سے لے کر افطاری کے وقت تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات سے روکے رکھتا ہے۔ اور بنیادی طور پر اس کی تھیم کیا ہے یا اس کی روح کیا ہے کہ انسان جن چیزوں کی طرف کشش محسوس کرتا ہے یا جن چیزوں کی خواہش رکھتا ہے، اور عموماً زیادہ تر خواہش کس چیز کی ہوتی ہے؟ کھانے پینے کی یا پھر ازدواجی تعلقات کی ہو سکتی ہے۔ تو جب ایک انسان روزے سے ہوتا ہے تو ان دونوں چیزوں سے پرہیز کرنا ہوتا ہے۔ 30 دن کا یہ پرہیز ہر روز باقاعدہ ایک مخصوص وقت سے لے کر ایک مخصوص وقت تک انسان کے اندر اوقات کی پابندی بھی پیدا کرتا ہے اور ضبط نفس بھی پیدا کرتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان کو اپنے نفس پر کنٹرول حاصل ہوتا ہے۔ تو جب وہ اللہ کے حکم سے حلال چیزوں سے بچتا ہے تو اس کو حرام سے بچنے کا بھی طریقہ آتا ہے۔ الفاظ کی وضاحت۔ ایامن دن ہے، یوم کی جمع، معدودات گنے چنے، معدود سے، معدود کس سے ہوتا ہے؟ عین دال دال، عدد۔ فمن کانا، تو جو کوئی ہو، منکم تم میں سے، مریدن بیمار، او یا علی سفرن اوپر سفر کے یعنی مسافر، فعدتن تو گنتی پوری کرے، من ایام اخر دوسرے دنوں سے، وعلی الذین
اور اوپر ان لوگوں کے یطیقونہ، یطیقونہ اس کا روٹ ہے توئے واو قاف توق، اطاقہ یطیقو اگر اس سے اس کو مانا جائے یعنی باب افعال سے تو اس کا معنی ہوگا طاقت زائل ہونا، کیونکہ باب افعال کی خصوصیت ہوتی ہے سلب. تو ایک معنی اس کا یہ ہوگا کہ وہ لوگ جن کی طاقت زائل ہو چکی ہو، بوڑھے ہوں، مریض ہوں، صحت کی کوئی امید نہ ہو. پھر اسی طرح یطیقون اگر طاقہ سے ہو یعنی طاقت رکھتے ہوں تو پھر طاقت رکھتے ہوں سے مراد یہاں یہ ہوگی کہ وہ کھانا دینے کی طاقت رکھتے ہوں یعنی دوسروں کو کھلا سکتے ہوں. یا پھر اس کا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ تکلیف اور مشقت سے روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں. اور بعض کے خیال میں اس سے پہلے لا تھا جو محذوف ہو گیا یعنی جو طاقت نہیں رکھتے. فدیتن، فدیہ کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے بدلہ، طعام کھانا، مسکین مسکین کا ایک مسکین. فمن تو جو کوئی تطوع خوشی سے کرے، تو واو عین اس کا روٹ ہے، خیرن کوئی نیکی، فہو خیر اللہ تو وہ اس کے حق میں اچھی ہے. وان تصوموا اور یہ کہ تم روزہ رکھو، خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم علم رکھتے ہو. شہر رمضان الذی رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے. رمضان کا لفظ جو ہے رمضا سے ہے، رے میم ضاد الف کے آگے حمزہ. رمضا وہ بارش جو موسم خریف سے پہلے برس کر زمین کو غبار سے پاک اور صاف کر دیتی ہے. چونکہ رمضان کا مہینہ بھی انسان کو گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے اس لیے اس کو بھی رمضان کہا جاتا ہے. ہم رمضان کہتے ہیں، عربی میں یہ رمضان ہے، رمضان. الذی وہ جو انزلہ نازل کیا گیا فیہ اس میں القرآن و قرآن، ہدن ہدایت کا ذریعہ ہے، للناس لوگوں کے لیے، وبینات اور روشن نشانیاں، من الہدا ہدایت کی، والفرقان اور فرق کرنے والا. فمن شاہدہ تو جو کوئی پائے یا حاضر ہو، منکم تم میں سے، الشہرہ اس مہینے کو، فلیصمہ تو چاہیے کہ وہ اس میں روزے رکھے. ومن کان مریدن اور جو کوئی بیمار ہو، او علی سفرن یا مسافر ہو، فعدتن تو گنتی پوری کرے، من ایام اخر دوسرے دنوں سے. یرید اللہ بکم الیسرا چاہتا ہے اللہ تمہارے ساتھ آسانی، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر اور تمہارے ساتھ تنگی کرنا نہیں چاہتا، تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ اور تاکہ تم مکمل کرو، پوری کرو گنتی. تکملو روٹ آپ دیکھیے کاف میم لام ہے اس کا، کامل اسی سے ہوتا ہے مکمل کرنا یعنی کسی چیز کی غرض پوری ہو جانا جس کے لیے وہ وجود میں آئی ہو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی. تکبرو کا روٹ جو ہے کاف بے رے ہے، یہاں مراد اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرنا، اس کی بڑائی بیان کرنا. اللہ اوپر ما جو ہداکم اس نے ہدایت دی تم کو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر ادا کرو. تفسیر ایام معدودات گنتی کے چند دن ہیں، ایک مہینے کے روزے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس مہینے کا اتنا انتظار ہوتا ہے یا بعض لوگوں کو اس کے آنے کا خوف سا ہوتا ہے کہ معلوم نہیں آئے گا تو پھر ہمارے اوپر کیا گزرے گی اور اس سال ہم روزہ رکھ بھی سکیں گے یا نہیں. لیکن عملی طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو گنتے گنتے گزر بھی جاتا ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ہم ہجری کیلنڈر کے کسی مہینے کو اتنا نہیں گنتے جتنا رمضان کو گنتے ہیں. تو معدود کا لفظ عدد سے ہے، گنے ہوئے، گنتی کے، یعنی چند دن، بہت لمبا عرصہ نہیں. یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور احسان یہ جملہ ادا ہو رہا ہے کہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ تمہیں 11 مہینے روزے رکھنے کو کہا جاتا اور 1 مہینہ چھٹی ملتی. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے کہ 1 مہینہ عبادت کا اور 11 مہینے کھانے پینے کے. ایام معدودات گنتی کے چند دن ہیں. اور اس گنتی میں یہ بھی یاد رکھیے کہ بسا اوقات 29 روزے ہوتے ہیں، بسا اوقات 30 ہوتے ہیں، کیونکہ روزہ چاند دیکھ کر رکھا جاتا ہے اور چاند دیکھ کر ہی افطار کیا جاتا ہے، یعنی ختم ہوتا ہے رمضان کا مہینہ. اور اس میں بھی گنتی پوری کرنے کا خاص اہتمام کرنا ضروری ہے اور اس کے لیے چاند دیکھنے کا اہتمام بھی ضروری ہے. اور شک کے روزے سے بھی منع کیا گیا ہے. اور ہر ملک کا مطلع جو ہے وہ مختلف ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ روزہ رکھتے وقت انسان کسی خاص آلے سے مدد لے یا علم ہیئت یا گنتی وغیرہ سے کام لے، بلکہ اس میں چاند دیکھنا ایک فطری کیلنڈر کو فالو کرنا ہی بتایا گیا. اور اس طرح بسا اوقات بعض لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہے ہوتے ہیں
تو مطلع کے فرق کی وجہ سے کئی لوگوں کے روزے 28 ہو جاتے ہیں اور بعض لوگوں کے 31 بھی. اگر کسی شخص کو ایسی کسی تبدیلی کی وجہ سے 28 روزے ملے تو اسے بعد میں ایک روزہ اور رکھ لینا چاہیے. مثلاً کسی ایسے شہر یا ملک میں تھا جہاں روزہ شروع ہوا اور وہ دوسرے ملک کے مقابلے میں ایک دن بعد میں شروع ہوا، ظاہر ہے کہ اس کو تو یہی حکم ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھے. اس لیے اگر وہ سفر کر کے کسی دوسری جگہ پر گیا جہاں ایک دن پہلے روزہ ختم ہو گیا تو اس صورت میں اس کے روزے 28 ہوئے تو بعد میں روزہ رکھ سکتا ہے. اور اگر کسی وجہ سے ایک روزہ بڑھ جائے، مثلا بعض لوگ سعودی عرب سے آتے ہیں اور سعودی عرب میں عموماً 1 یا 2 دن پہلے روزہ شروع ہو جاتا ہے، جب وہ یہاں آ کر عید کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ یہاں ابھی 30 پورے نہیں ہوتے اور ان کے 31 بن جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں دونوں آپشنز ہیں. ایک تو یہ کہ 31واں روزہ نفلی روزہ سمجھ کر رکھ لیا جائے، اور دوسرا یہ کہ اس دن کا روزہ چھوڑا بھی جا سکتا ہے اگر اس کے اپنے 30 پورے ہو چکے ہیں. تو ایام معدودات گنتی کے چند دن ہیں. فمن کان منکم مریضا، تو جو کوئی تم میں سے بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے دنوں سے گنتی کو پورے کر لے. یہ رعایت بیمار کے علاوہ حیض یا نفاس والی عورت کے لیے بھی ہے، دودھ پلانے والی عورت کے لیے بھی ہے، وہ بھی اس رخصت سے فائدہ اٹھا سکتی ہے. تو اس میں حکم کیا ہے کہ بیمار شخص کیا کرے؟ معذوری کے ختم ہونے کے بعد دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے، اتنے روزے رکھ لے. اور اسی طرح اگر کوئی شخص سفر پر ہو تو وہ بھی بعد میں روزہ رکھ لے. ہاں، اگر کوئی شخص ایسا بیمار ہے کہ جو بعد میں بھی روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کے لیے کفارے کا حکم ہے. جہاں تک سفر کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں آتا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر لوگوں کا ہجوم دیکھا. لوگ ایک آدمی پر سایہ کیے ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے عرض کیا روزہ دار ہے. آپ نے فرمایا دوران سفر روزہ رکھنا نیکی نہیں، یعنی انسان کو اس رخصت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن پھر بھی مسافر کے ڈسکریشن پر ہے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ احسن طریقے سے روزہ نبھا سکتا ہے تو روزہ رکھ بھی سکتا ہے، اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ روزہ رکھنا اس کے لیے دشوار ہو جائے گا، مشکل کا سبب ہوگا، تو روزہ چھوڑ بھی سکتا ہے. صحابہ کرام میں سے بعض لوگ روزہ رکھتے تھے اور بعض لوگ روزہ چھوڑ دیا کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ کی رخصتوں سے فائدہ اٹھانا جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کی رخصت کو قبول نہ کرے اس پر عرفات کے پہاڑوں کے برابر گناہ ہوگا. یعنی اگر جان بوجھ کر اپنی جان پہ مشقت ڈالے اور رخصت سے فائدہ نہ اٹھائے تو اس میں کوئی تقوی اور نیکی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا بعثت بالحنیفیۃ السمحۃ السہلہ، میں یکسو گنجائش والا اور آسان دین دے کر بھیجا گیا ہوں. غزوہ مکہ میں ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے روزہ رکھا ہوا تھا اور روزے سے نڈھال ہو رہے تھے، اور بعض لوگ روزہ چھوڑنے پہ آمادہ نہ تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے وقت، حالانکہ بہت تھوڑا وقت باقی تھا، لیکن عصر کے وقت پیالہ منگوا کر سب کے سامنے پانی پی کر دکھایا تاکہ دوسرے لوگ بھی ایسی رخصت سے فائدہ اٹھا سکیں. یعنی ایون اگر کسی مسافر نے روزہ رکھ لیا لیکن دوران سفر اس کے اوپر روزہ بھاری ہونے لگا تو وہ روزے کو کھول بھی سکتا ہے. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور وہ لوگ جو اس کی طاقت رکھتے ہوں. يُطِيقُونَهُ، یہ يُطِيقُونَهُ کا لفظ جو ہے اس کا معنی سمجھنا ضروری ہے. اس کا روٹ ہے توئے واوقاف توق. توق کا لفظ طاقت، وسعت، قابو اور گھیرے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور گردن بند کے لیے. تو عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور ان لوگوں پر جو اس کی طاقت رکھتے ہوں، یعنی اس کا بوجھ اٹھا سکتے ہوں. ایک اور معنی یہ کیا گیا کہ یطیقون کا لفظ باب افعال سے ہے اطاق یطیق، جس میں سلب کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی وہ لوگ جو روزہ نہ رکھ سکتے ہوں. ایک معنی اس کا یہ بھی کیا گیا. ایک معنی کیا کیا گیا؟ وہ لوگ جو روزہ رکھ سکتے ہوں. دوسرا کیا کیا گیا؟ جو روزہ نہ رکھ سکتے ہوں تو وہ کیا کریں؟ فدیۃ، فدیہ دے دیں. کس چیز کا؟ طعام و کھانے کا. کس کو دیں؟ مسکین کو، ضرورت مند کو. تو ایک معنی کیا ہوا کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے بھی ہوں پھر بھی نہ رکھنا چاہیں تو وہ فدیہ دے دیں، کسی مسکین کو کھانا کھلا دیں. یہ بھلا کیا بات ہوئی کہ طاقت رکھتے ہیں پھر بھی روزہ نہیں رکھیں؟ اس کے بارے میں یہ تعویل کی جاتی ہے کہ بالکل ابتدائی دنوں میں جب کہ روزہ فرض ہی ہوا تھا تو اسلام کی جو ایک خاص روح ہے کہ ہر کام گریجولی اور سلولی ہو اور ایک تدریج کے ساتھ حتیٰ کہ لوگ عادی ہو جائیں،
تو اس قانون کے تحت ایک محدود وقت کے لیے رخصت دی گئی تھی، تو کچھ لوگ اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے تھے. لیکن بعد میں جب دوسرا حکم نازل ہوا، اور وہ حکم کہاں ہے؟ اگلی آیت میں، آیت 185 میں. اس کے بعد جب آیت 185 نازل ہوئی تو یہ سہولت یا رخصت واپس لے لی گئی. اب ان لوگوں کے لیے جو طاقت رکھتے ہوں روزہ ہی رکھنا فرض تھا. یعنی یہ صرف اسلام کے ابتدائی حصے میں تھوڑے وقت کے لیے یہ سہولت تھی، اگر اس کا یہ معنی کیا جائے. اور اگر اس کا معنی یہ کیا جائے کہ وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، یعنی روزہ رکھ ہی نہیں سکتے. کیوں نہیں رکھ سکتے؟ یعنی بہت بوڑھے ہیں، یا کوئی ایسی کرونک ڈیزیز ہے کہ جو مستقل بیماری ہے، مزمن بیماری ہے، جس کے شفا یاب ہونے کی کبھی کوئی امید نہیں، یا ایسا کہ جو ذہنی بیمار ہیں، بعض لوگ ذہنی معذور ہوتے ہیں. اب ان کو اگر آپ روزہ رکھا بھی دیں تو آپ کو کیا پتا کہ آپ اپنے کام میں لگیں، وہ کہیں جا کر کچھ کھا لیں کیونکہ ان کا دماغ کام ہی نہیں کرتا. تو ایسے لوگ وہ پھر کیا کریں؟ فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کے کھانے سے فدیہ دے دیں. یہ فدیہ روزانہ بھی دیا جا سکتا ہے اور اکٹھا بھی دیا جا سکتا ہے. یعنی جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں وہ روزے کے کفارے کے طور پر ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں. ایک تیسرا معنی بھی کیا گیا ہے اس آیت کا، اور وہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو مسکین کے کھانے کی طاقت رکھتے ہوں، یعنی روزہ رکھنے کی طاقت تو نہیں رکھتے لیکن مسکین کو کھانا دینے کی طاقت رکھتے ہیں، وہ کفارے کے طور پر ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کریں. چلیے دوبارہ خلاصہ کرتے ہیں. پہلا معنی یہ ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں اور پھر روزہ نہ رکھیں تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں. یہ حکم مخصوص محدود وقت کے لیے تھا، اسلام کی اس سہولت کے تحت جس میں ہر بڑے حکم سے پہلے، یعنی ایک چیز کی پابندی عائد کرنے سے پہلے لوگوں کو سہولت بھی دی گئی، ایک رعایت یا رخصت بھی دی گئی. لیکن بعد میں یہ رخصت واپس لے لی گئی. آیت نمبر 185 سے یہ رخصت ختم ہو گئی، یہ حکم منسوخ ہو گیا، اگر اس کا یہ معنی کیا جائے. دوسرا معنی کیا کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے وہ کیا کریں؟ مسکین کو کھانا کھلا دیا کریں. فمن تطوع خیرن، اور جو کوئی خوشی سے نیکی کرے گا. کیا مطلب؟ کہ وہ روزہ بھی رکھے اور مسکین کو کھانا بھی کھلا دے. فہو خیر اللہ، تو وہ اس کے اپنے حق میں بہتر ہے، وہ اسی کے لیے اچھا ہے. وَأَن تَصُومُوا، اور یہ کہ تم روزہ رکھا کرو، خیر لکم، وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، یعنی روزے کا رکھنا زیادہ اچھا ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو، اگر تم کو پتا ہو کہ روزہ رکھنا کتنے ثواب کا کام ہے، کتنے فائدے کی چیز ہے، تو تم روزہ رکھنے کے حریص ہو جاؤ، تم روزہ چھوڑنا ہی نہ چاہو. اور پھر آپ دیکھیے کہ جہاں مسکین کے کھانا کھلانے کی بات ہے، اس کے فوراً بعد یہ بات کی گئی ہے کہ جو خوشی سے نیکی کرے وہ اس کے حق میں بہتر ہے. اس کا کیا معنی ہے کہ ویسے تو مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلانا ہوگا، لیکن اگر کوئی شخص 2 وقت کا کھانا کھلا دے، یا یہ کہ ایک مسکین کو کھلانے کی بجائے 2 یا 3 کو کھلا دے، تو جو جتنی نیکی جتنی خوشی سے کرے گا وہ اس کو اتنا ہی فائدہ دے گی. یعنی اصل حکم تو ایک کھانا کھلانے کا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس کو بڑھا لیتا ہے تو یہ نیکی کا کام ہے، اس میں کوئی حد نہیں ہے. نیکیوں میں تو آگے ہی بڑھنا چاہیے. فاستبقوا الخیرات. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.